قربان جائیں، قربان جائیں۔ دیکھو دو مصروں میں کیسے نبی کی پیشانی بیان کر، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، کہتے ہیں اللہ اکبر، کل جہاں مل کر جو کی روٹی کے ساتھ اور شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک بات عرض کروں، یہ کام تو اعلیٰ حضرت ہی کر سکتے تھے۔ کوئی بھی بندہ جب اپنے محبوب کی شان لکھتا ہے تو محبوب کی اعضاء لکھتے لکھتے وہ کمر کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی سماعتوں پہ بار نہ پڑے تو اہل علم کی توجہ، کوئی شریف شاعر یا کوئی شریف مصنف محبوب کا جسم بیان کرتے وقت کمر کا ذکر، کیونکہ کمر کا ذکر کرو تو تقدس برقرار نہیں رہتا ہے نا، کمر کا ذکر کرو۔ اگر میں بھی کسی مشاعرے میں ہوتا تو کھل کے بات کرتا، لیکن علماء کے جلسے میں ہوں، میں نہیں کچھ کھل کے بول سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کمر کا ذکر آئے اور ہوش ٹھکانے رہے، نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن میرے امام عشق والوں کی یہی شان ہے، اپنے نبی کی کمر کا ذکر کیا، لیکن کس تقدس کے ساتھ کیا۔ کہتے ہیں جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی، اردو شاعری میں واللہ کو یہ تقدس کمر کے حوالے سے لا کے بتاتے ہیں، کیونکہ نہ کوئی ایسا کمر والا ہے نہ کوئی ایسا کلام والا ہے۔ کیا کہا؟ جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت میں لاکھوں سلام۔ یہ ہے حضور کی کمر شریف، وہ بندھی بھی تو کس لیے؟ غلاموں کی شفاعت کرنے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں نا چلو اب کمر کسو، کیوں کمر کسو؟ کیونکہ کوئی بڑا کام کرنا ہے نا، کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا تھا اٹھ یار اٹھ بان، کمر کیوں ڈرتا ہے نا؟ تو بڑا کام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کمر کسنا پڑتا ہے۔ اب شفاعت سے بڑا وہی کام، جہاں آدم گئے اذهبوا الى غیری، ابراہیم کا اذهبوا الى غیری، موسیٰ کا اذهبوا الى غیری، عیسیٰ کا اذهبوا، جہاں سب کا اذهبوا الى غیری، وہ کام کون کر سکتا ہے؟ انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ میں کروں گا۔ تو کہتے جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت میں لاکھوں، یہ امام اہل سنت۔ اور پھر پیر بھی بیان کیا، کہتے خائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اور حتیٰ کہ سب بیان کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا پھر الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کے ہر بال پہ درود، ان کی ہر ناز و نعمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے سارے اعضاء بیان کر دیے، پڑھتے جائیے، اعضاء کا تصور کرتے جائیے۔ حضور اتنے خوبصورت تھے، واللہ اتنے خوبصورت تھے، اتنا خوبصورت کسی کو نہیں بنایا، اتنا حسین کسی کو نہیں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، ہمارے عقیدے میں تو یہ ہے کہ خدا کی ذات عین ذات ہے اور ذات مصطفیٰ ذل ذات ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ وہ لمعے باطن ہے، یہ جلوہ ظاہر ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ جلوہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت خدا کا جلوہ ہے، خدا کے جلووں کا آئینہ ہے، اس کے حسن کا آئینہ ہے۔ حضور وہ حسن والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نام کے ایک چھوٹی عمر کے صحابی، چھوٹی سی عمر میں حضور کو دیکھا، ایک بار دیکھا، بس یہ بات کر رہا تھا، اور بیچ میں باتیں نکل آئی۔ چھوٹی سی عمر میں حضور کو ایک بار دیکھا، اور کیا دیکھا تو عاشق ہو گئے، شیدا ہو گئے۔ گھر آئے، ماں سے کہا ماں
میں نے محمد عربی روحی فدا کو دیکھا اور میں مسلمان ہو گیا، جبکہ ان کے باپ بچپن میں انتقال کر گئے تھے، مر گئے تھے ان کے باپ، ان کے چچا نے ان کو پالا تھا۔ ماں نے کہا تیرے چچا کو پتا چلے گا تو بہت ناراض ہوگا۔